نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41ویں اور 42ویں تلاوت کی ہیں۔ پیچھے جیسے کہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، ان آیات کے اندر بھی ان کو اسلام کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو میں نے اتارا، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، معکم اس لما معکم اس کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بھی، اور اس کے پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ خریدو میری ایتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت، وإیای فاتقون، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ پہلی آیت کا میں نے ترجمہ کیا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے بنی اسرائیل کو یا یہودیوں کو ایمان لانے کی دعوت دی، اور ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو میں نے اتارا۔ اس سے مراد قرآن پاک ہے، یعنی کہ جو اللہ رب العزت نے اپنا کلام پاک اتارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور اس کلام پاک کی صفت یہ بیان فرمائی مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے وہ میرا کلام یا میری کتاب، اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ تورات کی یہ کلام پاک تصدیق کرتا ہے۔ قرآن پاک نے پچھلی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کی کہ وہ تمام آسمانی کتابیں سچی تھیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تکونوا اول کافر بھی، اور اس کے پہلے مکفر نہ بنو، پہلے اس کے انکاری نہ بنو۔ پہلے انکاری کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل مکہ نے یا مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا یا قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا، تو انہوں نے جہالت کی بنا پر کیا، اور جو یہود انکار کر رہے تھے وہ اہل علم ہونے کے باوجود انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے مکفر نہ بنو، مطلب یہ ہے کہ جاننے کے باوجود قرآن پاک کا اور میرے پیارے نبی کا انکار نہ کرو۔ اولا کافر بھی فرمایا کہ اس کے پہلے منکر نہ بنو، اس کے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ تو بھی کی ضمیر قرآن پاک کی طرف بھی لوٹتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف بھی، کہ کیونکہ قرآن پاک کا انکار خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار قرآن پاک کا انکار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے پہلے منکر نہ بنو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ خریدو میری ایتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت۔ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی منافع کے لیے جو ہے قرآن کا اور اللہ کے پیارے محبوب کا انکار نہ کرو، کیونکہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات تھی، جو ان کے علماء تھے یہود کے، کہ اگر ہم محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانیں گے اور قرآن پاک کی تصدیق کریں گے، تو ہمارے علم کی کوئی تصدیق نہیں کرے گا، یا ہمارے علم کو کوئی مانے گا نہیں، ہمارے پیچھے کوئی لگے گا نہیں، اور ہمارے جو ہے اس وقت جو خطا چل رہا ہے کھانے پینے کا، یہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اس بات کے انکاری تھے، قرآن پاک پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے ایتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت یعنی کوئی جائز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے مقابلے میں، یہ شریعت کے مقابلے میں، یہ ساری دنیا بھی اگر ہو تو وہ بھی کم ہے، وہ بھی قلیل ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میری ایتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ دل کے اندر لوگوں کا ڈر پیدا نہ کرو، بلکہ اللہ کی ذات کا ڈر پیدا کرو کہ اللہ رب العزت ناراض ہو جائیں گے، قیامت کے دن تمہیں پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اپنی آخرت کو سوچو
اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور نہ ملاؤ سچ کو جھوٹ کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور نہ چھپاؤ تم سچ کو، یعنی کہ جو تورات کے اندر سچ لکھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی ہوئی ہے اور آپ کے نبی ہونے کا ذکر کیا ہوا ہے، بلکہ قرآن پاک تو یہ بتاتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے۔ یہ آگے آئے گی آیت، تو اتنا آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے باوجود آپ کی تصدیق نہیں کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ نہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو، یعنی کہ علم کے باوجود تم منکر بن رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر کامل ایمان نصیب فرمائے، آپ کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔